چوتھا خط نبی علیہ السلام نے جو بھیجا وہ مقوقس، کسریٰ لقب تھا شاہان ایران کا، قیصر لقب تھا شاہان روم کا، نجاشی تھا شاہان حبشہ کا، اور مقوقس تھا مصر کے بادشاہوں کا، مصر اسکندریہ کا۔ یہ دنیا کی سپر پاورز ہیں جن کو یہ خط جا رہے ہیں، جن میں دو بڑی مین تھی قیصر اور کسریٰ، سب کو نبی علیہ السلام نے خطوط بھیجے۔ اب یہ مقوقس کو بھی بھیجا، اس کو بھی یہ عیسائی تھا تو اس اعتبار سے جو ہے خط کے اندر تفصیلات ہیں جو گزشتہ خطوط سے ملتی جلتی ہیں، اور مہر لگا کر حاطب ابن ابی بلتع جو بدری صحابی ہیں، بڑے مقام کے صحابی ہیں، ان کے ذریعے خط بھیجا۔ اب یہ لے کے پہلے تو مصر پہنچے، پتہ لگا جی وہ اسکندریہ گیا ہوا ہے، تو یہ پھر اسکندریہ پہنچ گئے۔ یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ جس کو ڈیوٹی دی جائے وہ پورے شوق سے ادا کرے، اپنی عقل بھی استعمال کرے۔ بھئی مصر بھیجا ہے، مصر تو پہنچ گیا، اگلا بندہ مصر میں بیٹھا رہوں میں یہاں پہ مہینہ دو مہینہ، آئے گا پھر مل لیں گے۔ ہوتا نا ہمارے یہاں، کیونکہ ہم اتنی برانچز چلا رہے ہیں اور دن رات لوگوں سے کام ہوتا ہے، تو کئی ہمارے ہوتے ہیں دوست ایسے، تو بس اپنے دماغ کو فریش ہی لے کے جانا چاہتے ہیں، بس جو آپ نے بتا دیا وہ کر لیا، جو نہیں بتایا ادھر سے ادھر نہیں ہونا۔ وہی حالات اور وقت کے تقاضوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ضرورت ہے۔ بھیجا مصر تھا، وہ مصر میں نہیں تھا، پتہ لگا اسکندریہ میں، تو اسکندریہ چلے گئے۔ بھی کام کرنا ہے، کام کی اہمیت ہوتی ہے، کام ہونا چاہیے۔ اچھا جی، بہرحال ابھی اسکندریہ پہنچے تو دیکھا کہ بادشاہ جو ہے نا دریا کے کونے پہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، دور سے اس کو اشارہ کیا، بہرحال بادشاہ نے بلا لیا، خط دکھایا، اور خط جو ہے اس کے سامنے جب پڑھا گیا، اس نے بہت محبت سے اس خط کو لیا، عظمت سے لیا اور اس کو پڑھا۔ اور حضرت حاطب راوی ہیں کہ خط پڑھنے کے بعد بادشاہ نے کہا آپ ابھی چند دن یہاں رہیں اور ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع دیں۔ کہتے ہیں مجھے ایک مکان دے دیا، رہائش دے دی، میں وہاں انتظار میں تھا کہ اب بادشاہ کب بلاتا ہے۔ تو چند دن کے بعد بادشاہ نے اپنی پوری کیبنٹ کو جمع کیا اور مجھے بلایا، کہا حاطب آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ جی پوچھئے۔ کیا محمد رسول اللہ نبی برحق نہیں ہے؟ کہا بالکل 100% نبی برحق ہیں۔ اب اگلا سوال کہ جب وہ نبی برحق ہیں، ان کے لوگوں نے جب ان کو مکے سے نکالا تو انہیں بد دعا کیوں نہیں کی کہ اللہ مکے والوں کو ہلاک کر دیتا؟ جب وہ نبی برحق ہیں تو دعائیں تو قبول ہونی چاہیے ان کی، یہ دعا انہوں نے کیوں نہیں کی؟ اب یہ سوال کیا۔ اب حاطب ابن ابی بلتع نے پوچھا، جواب دینے کے بجائے کراس کوشچن کیا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے نا معاملے کو ہینڈل کرنے کی۔ انہوں نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں؟ میں کہا ہاں بالکل ہیں۔ کہا جب یہودی ان کو سولی دے رہے تھے تو اس وقت انہوں نے بد دعا کیوں نہیں کر دی کہ یہودیوں کو اللہ ہلاک کر دیتا؟ تو یہ چپ ہو گیا، کہنے لگا تم حکیم اور حکیم کی طرف سے آئے ہو، یعنی حکمت سے بھرپور بات کی ہے، اور جن کے تم شاگرد ہو تمہارے اندر اتنی حکمت ہے تو ان کے اندر پھر اور زیادہ حکمت ہوگی۔ اب پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا ہے، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ اب حاطب ابن ابی بلتع آگے بڑھ کے جناب مکمل ایک تقریر کرتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے بات ہو رہی ہے، عام محفل نہیں ہے، وقت کا بادشاہ پوری کیبنٹ کے ساتھ موجود، اور ایک تیکھا سوال وہ کر چکا ہے اور آپ نے اس کا زبردست ٹو دی پوائنٹ جواب دیا جس سے سارے چپ ہو گئے۔ اب حضرت حاطب بن ابی بلتع فرماتے ہیں، حضرت سنیں ان کی تقریر، کیا سبحان اللہ، کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے اس مصر کے اندر ایک بندہ پہلے بھی گزرا ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، فرعون کی طرف اشارہ کیا، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور سزا دی، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تم کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے لیے عبرت بن جاؤ۔ تم کو چاہیے کہ تم فرعون سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ تم سے دوسرے عبرت حاصل کریں۔ اسلام ایک دین ہے جو تمہارے دین سے بہتر ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا تمام ادیان کے اوپر یہ غلبہ حاصل کرے گا اور تمام دین اس سے نیچے رہ جائیں گے۔ اور اللہ نے ان پیغمبر کو جو بھیجا ہے تو لوگوں کو دین کی تعلیم وہ دے رہے ہیں، اور قریش سب سے زیادہ اسلام کے بارے میں سخت ہیں، یہود سب سے زیادہ دشمن ہیں، اور نصارہ سب سے زیادہ ہمارے قریب ثابت ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی. دونوں کی بشارتوں میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی چیز ہے. اور فرمایا ہمارا تم کو قرآن کی طرف بلانا ایسے ہی ہے جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی طرف بلاتے ہو. تورات پہلے آئی تھی، انجیل اس کے بعد، قرآن اس کے بعد. تورات میں آیا عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنا، انجیل میں آیا محمد رسول اللہ کی اتباع کرنا. کہ تم نئے ہو تو پرانے والوں کو ادھر دعوت دیتے ہو، تو ہم تو آخری ہیں، ہم تمہیں اسی طرح دعوت دیتے ہیں. بات کو سمجھایا جا رہا ہے. اور کیونکہ آگے اہل علم بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، جانتا ہے اپنی عیسائیت کو. اور پھر آگے فرمایا جو قوم کسی نبی کو پائے وہ قوم پھر اس کی کہلاتی ہے، گزشتہ کی نہیں کہلاتی. اور اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس نبی کی اتباع کرے. بادشاہ تو بھی انہی لوگوں میں سے ہے جس نے ہمارے نبی کا زمانہ پایا. ہم تم کو دین مسیح سے نہیں روکتے بلکہ حکم دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرو، کہ وہ کہہ کے گئے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ان کی بات مانو. تم انجیل کا حکم مانو، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانو، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ. مقوقس نے نا خط تو پڑھا تھا، پھر سوال کیا بڑا تیکھا سا. اس کے بعد حاتب ابن ابی بلتہ کی بات سنی اور خط پڑھ کے چند روز جو اس نے لیے تھے نا اس کے اوپر پھر اس نے ایک جواب دیا. وہیں تقریر کے بعد جو جواب دیا، کہنے لگا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں غور و فکر کیا تو یہ پایا کہ وہ پسندیدہ چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور ناپسند چیزوں سے منع کرتے ہیں. قابل نفرت چیزوں کا حکم نہیں دیتے اور قابل رغبت چیزوں سے منع نہیں کرتے. جادوگر، گمراہ اور کاہن اور جھوٹے نہیں، نبوت کی علامات ان کے اندر موجود میں پاتا ہوں. اور نبی علیہ السلام کا خط اس نے ایک ساتھی کو بلایا، کہا کہ اس کو ہاتھی دانت کے بنے ہوئے قیمتی ڈبے میں محفوظ رکھو اور اس کی حفاظت کرو. اور پھر نبی علیہ السلام کو اس نے جواب بھیجا اور جواب میں لکھا یہ خط محمد ابن عبداللہ کے نام مقوقس سردار قبط کی طرف سے ہے. میں نے آپ کا خط پڑھا اور میں جانتا ہوں کہ آپ ایک نبی ہیں. اور اس نے احتراما نبی علیہ السلام کے لیے بہت سارے تحائف بھیجے، 2 باندیاں بھیجیں اور کپڑے بھیجے، خچر بھیجے، مختلف چیزیں آپ کو بھیجیں. 2 جو باندیاں آئی تھیں، ایک کا نام تھا ماریہ قبطیہ، وہ نبی علیہ السلام نے اپنے پاس رکھیں، اور دوسری جو تھیں ان کو سیرین نام تھا، حسان ابن ثابت کو دیا. اور یہ جو ماریہ قبطیہ تھیں اسے نبی علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. اور جو خچر تھا اس کا نام تھا دلدل. مقوقس نے آپ کے قاصد کا اکرام بھی کیا اور تحائف دے کے واپس بھیجا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا. نبی علیہ السلام کے بعد جو تحفے آئے اور جوابات آئے، ساری کارگزاری آئی، آپ نے فرمایا کہ اپنے ملک اور اپنی سلطنت کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور فرمایا کہ اس کا ملک اور سلطنت باقی نہیں رہ سکتی. اور عمر کے زمانے میں پھر یہ فتح ہو گیا، مصر بھی. اچھا، مقوقس جو ہے نا، اس سے پہلے ایک صحابی تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری تعلیمات حاصل کر چکا تھا، بہت کچھ پوچھ چکا تھا. حاتب ابن ابی بلتہ سے تو بہت تفصیلات نہیں پوچھی تھی، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ سے پوچھ چکا تھا. وہ واقعہ بھی بڑا مزیدار ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلہ تھا بنی مالک، اس کے چند لوگوں کے ساتھ مقوقس سے ملنے مصر گئے، ملاقات ہوئی. اس وقت یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، مغیرہ بن شعبہ بھی مسلمان نہیں تھے اور باقی لوگ بھی. تو وہاں مقوقس کے سامنے نا نبی علیہ السلام کا ذکر آ گیا. اب مقوقس نے پوچھا بہت ساری تفصیلات کہ بھئی وہ کیا ہیں. تو مغیرہ ابن شعبہ نے جواب دیا کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں، ہمارے دین کے خلاف ہے اور آپ کے دین کے بھی وہ خلاف ہے. اب بہت سارے سوال جواب ہوئے. مقوقس نے پوچھا ان کی قوم نے کیا کیا. مغیرہ ابن شعبہ نے جواب دیا کہ نوجوانوں نے اتباع کیا اور بوڑھوں نے مخالفت کی، اور جب لڑائی ہوئی تو کبھی کسی کو شکست ہوئی، کبھی کسی کو شکست ہوئی. مقوقس نے کہا وہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک ابھی مسلمان نہیں ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کسی کو شریک نہ کریں، بتوں کو چھوڑ دیں، زکوٰۃ دیں، نماز ادا کریں. مقوقس نے پھر بڑا ٹو دی پوائنٹ، کیونکہ یہ انجیل کا علم رکھنے والا شخص ہے، تو سوال پوچھا کیا نماز کے لیے کوئی وقت اور زکوٰۃ کے لیے کوئی مقدار ہے؟ کیا نماز کے لیے کوئی وقت اور زکوٰۃ کے لیے کوئی مقدار ہے؟ انہوں نے کہا ہاں 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور 40واں حصہ زکوٰۃ دیتے ہیں. پوچھا زکوٰۃ لے کے کرتے کیا ہیں؟ امیروں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. پوچھا اور کیا کرتے ہیں؟ کہا زنا کو، سود کو، شراب کو حرام بتاتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ
کوئی چیز ذبح ہو تو اس کو کھاتے نہیں۔ اب مقوقس نے کہا بے شک وہ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی باتوں کی تلقین کیا کرتے تھے، اور کہا کہ آپ کا دین یہ ہر جگہ تک پہنچے گا، بحر و بر میں ہر جگہ پہنچے گا۔ اب مغیرہ ابن شعبہ نے جب بادشاہ کی زبان سے بات سنی کہ بادشاہ یہ کہہ رہے ہمارے علاقے کے بندے کے بارے میں کہ ہر جگہ ان کا دین پہنچے گا، تو مغیرہ ابن شعبہ نے کہا چاہے ساری دنیا اسلام قبول کر لے، میں نہیں کرتا، ہم نے نہیں کرنا۔ مقوقس نے کہا تم نادان ہو، بے عقل ہو۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ ان کا نسب کیسا؟ ان کا نسب سب سے بہترین ہے، سب سے اعلیٰ۔ تو مقوقس نے پھر کہا انبیاء ہمیشہ اعلیٰ نسب والے ہوتے ہیں۔ اچھا ان کی سچائی اور معاملے کے اندر راست بازی کو بیان کرو، وہ کیسا ہے؟ مغیرہ نے کہا ان کی سچائی اور معاملے کی صفائی کی وجہ سے تو پورا عرب ان کو امین پکارتا ہے۔ اب مقوقس نے ایک اور چوٹ ماری، نے کہا خدا کے بندو تم عقل تو کرو، جو لوگوں کے ساتھ صاف ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹا معاملہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے لیے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تم بھی تو کوئی عقل کرو۔ پھر پوچھا کہ ان کے اتباع کرنے والے کس قسم کے لوگ ہیں؟ کہا نوجوان۔ تو مقوقس نے پھر کہا کہ اکثر انبیاء کے جو ماننے والے ہوتے ہیں یہ نوجوان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جو شاخ ہوتی ہے نا یہ ڈھل جاتی ہے، اور جب خشک لکڑی ہوتی ہے نا وہ پھر سیدھی نہیں، جیسی بن گئی بس بن گئی۔ تو نوجوانوں کے اندر اگر محنت کی جائے تو ان کے اندر ابھی قوت ہوتی ہے، ہمت، ابھی اپنے آپ کو مولڈ کر سکتے ہیں۔ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر چیزیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہی پوائنٹ ہے، بچیوں کی شادی جتنی جلدی عمر میں ہو یہ اپنے اگلے ماحول میں سسرال میں جا کر وہاں کے ماحول کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں، اور جتنی عمر پختہ ہو جائے 28 سال 30 سال 32 سال ان کی عادات پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، اگلی جگہ جا کے پھر ایڈجسٹ نہیں کر پاتی۔ کاش یہ پوائنٹ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ خیر پھر مقوقس نے پوچھا مغیرہ ابن شعبہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ یہودیوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ لوگ تو اہل تورات ہیں، کتاب کا علم رکھتے ہیں، وہ کیا کیا؟ تو مغیرہ نے کہا کہ مخالفت کی، لڑائی کی، نبی علیہ السلام نے کسی کو قتل کیا، کسی کو قید، کسی کو جلا وطن کیا۔ مقوقس نے کہا یہود حاسد قوم ہیں، یہود نے حسد کیا، ورنہ وہ ہماری طرح آپ کو پہچانتے ہیں۔ مقوقس نے کیا کہا؟ انہوں نے حسد کیا، ورنہ جس طرح ہم پہچانتے ہیں اہل انجیل اہل تورات بھی نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہیں۔ مغیرہ کہتے ہیں باتیں سب ہو گئیں، ہم محل سے باہر آ گئے تو ہم سب حیران تھے یا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم وہاں رہتے ہیں، ہم قبول نہیں کرتے، ہم دشمنی پر آئے ہوئے ہیں، اور یہ جناب ادھر اتنی دور یہ ان کی عظمت کے گن گا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے اندر تو پھر ایک نا تجسس پیدا ہو گیا، ساتھیوں کو بھیجا بھائی جاؤ تم نے جدھر جانا ہے واپس جاؤ، میں تو نہیں جاتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اس علاقے کے کوئی گرجا اسکندریہ میں ٹھہر گیا، اور اسکندریہ کا کوئی گرجا ایسا نہ چھوڑا جہاں میں نہ گیا ہوں، اور ہر پادری سے میں نے اسلام کے بارے میں، آنے والے نبی کے بارے میں تفصیلات معلوم کی، حتیٰ کہ جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا جو سب سے بڑا پادری تھا اس سے ملا، تو بہت عبادت گزار تھا، اور لوگ مریضوں کو لاتے تھے، وہ پانی دم کر کے دیتا، مریضوں کو دم کرتا۔ تو میں اس کے پاس بھی گیا، اس سے جا کے بھی میں نے پوچھا کسی نبی نے آنا ہے؟ نے کہا ایک نبی نے آنا ہے، وہ آخری نبی ہیں، ان کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ان کے اتباع کا حکم دیا ہے۔ وہ نبی امی عربی ہیں، ان کا نام احمد ہے، نہ دراز قد ہیں نہ پستہ قد ہیں، بلکہ میانہ قد رکھتے ہیں، آنکھوں میں سرخی ہے، نہ بالکل سفید ہیں نہ بالکل دوسرے رنگ کی ہیں، بال زیادہ ہیں، موٹے کپڑے پہنیں گے، جو کھانے کو میسر آ جائے گا اسی پہ اکتفا اور قناعت کریں گے، تلوار ان کے کندھے پر ہوگی، جہاد کریں گے، قتال کریں گے، ان کے اصحاب ان کے ساتھ دل و جان سے زیادہ کا معاملہ کریں گے، اپنی اولاد سے زیادہ ان سے محبت کریں گے، ان کا خیال کرنے والے ہوں گے۔ وہ نبی مکہ میں ظاہر ہوں گے اور مدینہ جائیں گے، کچھ اثرات بتائے۔ مغیرہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا اچھا اور بتائیں وہ کیا ہوں گے؟ کہنے لگا وہ ازار بند تہمند باندھتے ہوں گے، وضو کرنے والے ہوں گے، اور جتنے نبی پہلے آئے ہیں وہ صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے، تمام عالم کی طرف آئیں گے، اور تمام روئے زمین ان کے لیے مسجد ہوگی، جہاں چاہیں گے عبادت کر سکیں گے۔ پہلے خاص مخصوص جگہ ہوتی تھی، گرجے کے اندر ہی جا سکتے ہیں اور کہیں نہیں نماز پڑھ سکتے وہ لوگ اپنی، تو مسلمانوں کے لیے اللہ نے آسانی فرما دی، اور پھر ان کو پانی نہیں ملے گا تو تیمم کر سکیں گے۔ تو یہ ساری باتیں بتائیں۔ مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں
کہ میں نے مقوقس کی باتیں سنی، سارے پادریوں کی باتیں نہیں سنی، اور یہ پادریوں کا جو بڑا پادری تھا، پادریوں میں جو بڑا پادری، اس کی ساری باتیں سنی، تو میں واپس آیا اور فوراً آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔